السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر ہم لوگ احادیث کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ حدیث کے جو ہے نیت کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک کمال کے دار مدار نیتوں پر ہیں، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ اسے پا لے گا، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو پس منظر اس کے اندر ہے کہ جو ہے اس سے حضرت عبداللہ بن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس نے نکاح کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مہاجر قیس کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ نیت کا دل سے تعلق۔ نیت کا تعلق دل سے اور وہ دنیاوی اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اس حدیث میں دل کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ دل ہے۔ نیت کو ایک تہائی اسلام قرار دیا گیا ہے۔ جو اسلام کے اندر جو تمام جو دنیاوی امور ہیں یا دینی امور ہیں تو ان کے اندر جو ہے دل اس کے اندر نیت کا جو ہے اس کا دل کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سب اس کے دینی اور دنیاوی امور درست ہیں، اگر وہ خراب ہے تو اس کے جو اعمال ہوں گے وہ خراب ہوں گے۔ وہ جو گوشت کا لوتھڑا کا ہے وہ انسان کا دل ہے، جس کے اندر انسان کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ کس طرح سے فضل ہوں گے۔ نیت کو ایک تہائی اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں اصلاح نیت کی اہمیت، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اصلاح نیت پر دیا، اور تمام اسلامی عبادات کا مقصد و محور تقوی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان اسلام کا مرکز تقوی کو ہی قرار دیا ہے۔ تقوی وہ قوت روحانی جو دل کو برائیوں سے روکتی ہے اور اس پر اچھائی کی کیفیت غالب کرتی ہے، انسان کے دل پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور برائی مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر نیت پر، پس اللہ تعالیٰ کی نظر نیت پر ہوتی ہے، اس تک صرف نیت پہنچتی ہے، باقی مال دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے ہاں تمہارا دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس نے نیت سے تم نے قربانی کی ہے، اس کے مطابق اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہے نیت پر جو ثواب کا وعدہ۔ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ مال کے بغیر نیت کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ خاص عنایت خداوندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انعام رکھ دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کسی سبب سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کی نیت کی اور اس پر عمل نہیں کیا تو تب بھی اس کے نامہ مال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو اسلام کے اندر کیا ہے کہ جو دل کی جو نیت ہے صرف اللہ کے پاس وہی پہنچتی ہے، اور اسلام کے اندر جو نیکی کا جو مرکز ہے وہ تقویٰ کو رکھا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہاری حسن نیت جاتی ہے، اور جس کی جتنی اچھی حسن نیت ہوگی اس کے مطابق ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور جو ہے نیت پر جو ہے ثواب کا جو ہے ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا لیکن کسی سبب سے وہ نہیں بھی کر پاتا تو اس میں کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے سبب اس کے نامہ مال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اصلاح نیت کے طریقے، اس اصلاح نیت کے طریقوں میں مطالعہ قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہ قرآن مجید اصلاح نیت پر بہت زور دیتا ہے،
اور اس کے ارشاد باری تعالیٰ اور قسم لوں کہ اور جس نے اسے درست رکھا پھر اس نے بدی اور نیکی دل میں اتار دی۔ مین کہ قرآن جو ہے وہ جو ہے روح کے اندر جو ہے اس کو نیکی اور جو ہے بدی کو دل کے اندر جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیمات دی ہیں جو ان پہ عمل کرتا ہے اس کے دل پہ اس کی روح پہ اللہ کیا کرتا ہے اچھائی کا غلبہ کر دیتا ہے اور اس کے دل پہ کیا کرتا ہے نیکی کو اتار دیتا ہے۔ بے شک جس نے اس کو پاک کیا کامیاب ہوا اور جس نے خاک میں ملایا ناکام ہوا۔ تو جس نے اپنی روح کو جو ہے اس کو جو ہے ناپاک کیا مین کہ اس کو خاک میں ملا دیا۔ انسان کے اندر جو اس کے اندر سول ہے اس کو قرآن کے مطالعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، اور جس نے اس پہ عمل کیا قرآن کو ریڈ کیا اس پہ عمل کیا، اس نے کیا کیا کہ اپنی روح کو جو ہے پاک کیا، اور جو روح جب پاک ہوگی تو وہ اس کا کام اس کا دل خود بخود نیکی کے کاموں کی طرف جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے، اور اس کے دل پہ جو ہے نیکی اتار دی جاتی ہے۔ اور جو اس کو پاک نہیں کرتا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی روح کو اس نے گندا کر لیا، اور جس مطلب کہ اس نے اپنی روح پہ جو خاک جو ہے ڈال دی، دین کیا ہوا کہ جس کے بعد انسان کیا ہوتا ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، جو دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ مطالعہ حدیث کا مطالعہ انسانی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس پر بہت زیادہ زور دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے یہ اس کے اندر تزکیہ نفس کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور کہا کہ جب تک انسان کی جو انر جو ہے اس کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور میرے دین کے مطابق نہیں ہوگی تب تک وہ کامیابی جو ہے حاصل نہیں کر سکتا۔ جس شخص کے اندر تزکیہ نفس ہوگا، جس کی روح پاک ہوگی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی روح کو اس کے تابع کر سکتا ہے۔ صحبت صالحہ کے اثرات نیک لوگوں کی صحبت اصلاح نیت میں کثیر کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ تعمیر سیرت کا اہم ذریعہ ہے۔ صحبت جو ہے وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے صالحہ لوگوں کی صحبت کے ساتھ اگر بیٹھے گا تو اس کے اندر بھی جو ہے اچھی جو ہے جو اس کے اندر جو اچھے ہی اثرات اس کے پیدا ہوں گے، جو نیت کو صاف کرنے میں اس کی جو ہے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ سے درستگی نیت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ہے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نیت کو جو ہے ٹھیک کرے۔ جو دعا خود کیا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کو جو ہے وہ کرنے میں انسان کی مدد کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ مصاحبہ مال نیت کی درستگی کا محرک، انسان کو اپنے مال کا مصاحبہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی نیت درست ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان اعمال کا مصاحبہ کرتا رہتا ہے اور کسی لمحے بھی غفلت، شعاری اور لاپرواہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کا مطلوبہ مقصود رضائے خداوندی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی زندگی اس کے احکام و فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی نافرمانی اور سرتابی سے بچنے کی ہر ممکن سعی کرتا ہے۔ اس کا یہ طرز عمل اسے محاسبہ اعمال پر اکساتا ہے، نتیجتاً اس کی نیت بھی درست رہتی ہے۔ اعمال کا جو ہے مصاحبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے تزکیہ جو ہوتا ہے اس کو کرتا رہتا ہے کہ وہ کا اپنے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر جو زندگی کے معاملات میں اللہ کے حکام کی جو ہے نافرمانی کرنے کا سوچتا نہیں، اس کے اندر غفلت شعاری پیدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی وقت غفلت اس سے ہو بھی جائے تو اگر وہ اپنے اعمال کا مصاحبہ کرتا ہے تو اس کو وہ درست کر سکتا ہے، اور جو اگر کچھ برا ہو بھی جاتا ہے تو اس کی وہ جو ہے اللہ سے معافی مانگ کے جو ہے اس کو صحیح کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہوگا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ تو جو انسان کا جو پریزنٹ ہوگا وہ اگر انسان کا جو ہے اس کا وہ محاسبہ نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہوگا جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ شیطانی وسواس سے ہوشیاری، شیطان انسان سے زبردستی نہیں کر سکتا لیکن اس کی نیت خراب کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اچھے کاموں سے روکنے کے شیطانی وسوسے سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے اور اللہ کی اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسواس کا علاج اس آیات میں
بیان فرمایا ہے، اور جب تمہیں شیطان بکائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی۔ بس جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان اچھائی کے کام برائی کرتا ہے تو برائی کے اندر انسان کے کو اتنے رکاوٹیں پیدا نہیں ہوتی جتنے انسان جب کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے شیطانی جو وسوسے ہیں وہ اس پہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، انسان جو ہے جو نیکی کرنے جو ہے اس سے نیکی کے کاموں سے دور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطانی وساوس سے بچنے کی جو ہے دعا جو ہے سکھائی اور فرمایا کہ اور جب تمہیں شیطان بکائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو جب انسان کے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو اس کو جو ہے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ۔ تو فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو تو تب بھی کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس سے پناہ مانگو، کیونکہ جو اچھائی کے کام کی طرف زیادہ جائے گا جو شیطان ہے اس کے پاس اوبویسلی زیادہ آتا ہے۔ کی فضیلت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس کی تشریح میں کہ قرآن سیکھنا اور اس کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ مسلمان پر اس فرض ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے افضل وہ ہے جو تم میں سے قرآن سکھاتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھانے پر خصوصی توجہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار صرف اور صرف قرآن کے سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے پر ہے۔ جب بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے کہ صرف 2 شخصیتوں پر کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا اور وہ راتوں کو بھی اس کو پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ رات دن متوجہ پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن مجید کرنا ہے جو قرآن سے سیکھنا ہے جس کو بہت زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، اور مسلمانوں پر قرآن جو ہے سیکھنا جو ہے فرض قرار دیا گیا ہے۔ بے شک تم میں سے افضل وہ جو تم میں سے قرآن کو سیکھتا ہے۔ تو انسانوں میں جو وہ انسان افضل ہے جو ہے بخاری کے حدیث میں آتا ہے وہ افضل ہے جو کہ قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو اسلام میں رشک کرنے کی صرف 2 ہی صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اس شخص پہ رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہو اور وہ راتوں کو بھی اٹھ کر بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، یا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے مال میں سے جو ہے خیرات کرتا ہے اور محتاجوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اور قرآن کے جو ہیں الفاظ ہیں ان کو پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حرف پڑھنے پر بھی بہت زیادہ فضیلت کا جو ہے اس کو فضیلت کا عمل قرار دیا ہے، اور اس پر اجر و ثواب جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ مثلاً قرآن حرف الف لام میم کو جو ہے اگر ہم ایک مسلمان پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ الف لام میم میں الف لام اور میم 3 حروف ہیں۔ قرآن سکھانا باعث خیر و سعادت۔ دوسرا سب سے افضل کام لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، یہ بہت بڑی سعادت، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے امت کے علماء اور قرآن سیکھنا اپنا مشن بنا لیا اور آج اس لیے قرآن کی تلاوت کی پوری دنیا میں حال میں سنی جا سکتی ہے۔ قرآن کی جو صدا کی جو آواز ہے اس وقت پوری دنیا میں سنی جا سکتی ہے۔ قرآن سکھانے کے یہ عمل صدیوں سے جاری ساری ہے۔ اس لیے اس کے بعد یہ کہ جو قرآن کو سکھانا ہے اس کو بھی خیر جو برکت ہے اس کا خیر و سعادت کا جو عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو آج جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنی تو اس کے بعد جو ہے قرآن کو دوسرے لوگوں کو سکھانا جو ہے اس کو انہوں نے اپنا مشن بنا لیا، جس کی بدولت جو ہے آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ان کو جو ہے قرآن کی جو ہے کہ انہوں نے قرآن سیکھا اور جس کی جو تلاوت ہے وہ پوری دنیا میں اس کی صدائیں جو ہیں سنی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے ارشاد فرمائی تو اس کے بعد کیا کہ جو ہے ایک غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی صورتیں اس عورت کو سکھانے کے عوض کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک جو غریب صحابی تھے اس نے ایک عورت کو جو ہے
قرآن کی صورتیں جو ہیں سکھائی، جس کے عوض جو ہیں ان کا جو نکاح جو ہے اس عورت سے کر دیا گیا۔ اللہ کا حکم، قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنو اور خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو اس کو قرآن کا جو ہے اس کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو غور سے سننے کی جو تلقین کی اور کہا کہ خاموشی اختیار کرو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تلاوت قرآن کے ثواب، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس کو اس حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 اور ہر ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ تو قرآن کے ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 10 نیکیاں جو ہیں اس کو مقرر کیا، اور اس کو فرمایا کہ جو اس کی ایک لفظ بھی جو ادا کرے گا اس کے بدلے اس کو 10 نیکیوں کے برابر جو ہے ثواب ہوگا۔ سکنیت کے نازل ہونا، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سکنیت نازل ہوتی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے قریب ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک اس شخص پر بادل کا سایہ ہوگا، بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بد دکھنے لگا۔ صبح وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکنیت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ قرآن اور سنت کی اہمیت، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جو تم میں سے ان کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کی کتاب ہدایت کا خزینہ، قرآن مجید میں مسلمانوں کی رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس کو ماننے پر مسلمانوں کی ہدایت کا انحصار ہے اور قرآن سے منہ موڑنا مسلمانوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس قرآن پر عمل کی وجہ سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ قرآن مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ تو جو قومیں بھی قرآن کی جو ہے ان کو پڑھتی ہیں اور قرآن کو پڑھتی ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ جو بھی اس کی تعلیمات کو چھوڑتی ہیں تو وہ گمراہی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ عمران کے اندر فرمایا کہ تم سب آپس میں جو ہے تفریقے میں نہ پڑو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ من کہ اللہ کے قرآن جو اللہ نے نازل کیا اس کو جو ہے اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، جس کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے کہ قوموں کو ترقی عطا کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے فضائل و برکات، قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے دسترخوان کی طرف آ جاؤ۔ بے شک اللہ کی رسی ہے اور واضح روشنی اور شفا دینے والا، فائدہ دینے والا محافظ ہے۔ جس نے اس کو تھاما اور جس نے اس کی پیروی کی اس کو نجات دینے والا۔ یہ بے رخی نہیں کرتا اس کو منایا جائے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں اور زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کے جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فضیل و برکات اتنے ہیں کہ اس کے اندر کچھ جو ہے کچھ غلط نہیں انسان کے اندر، اور اس کے اندر جو عجائبات اتنے ہیں کہ وہ اس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے دسترخوان کی طرف آ جاؤ۔ تو قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کی طرف جو ہے دسترخوان سے تشبیہ دیا اور کہا کہ جتنی تمہارے اندر مین کے پیاس ہے اتنا تم جو ہے اللہ کے دین کے اندر جو ہے آ جاؤ، مین کے جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے دسترخوان کی طرف آ جاؤ، اللہ کا جو ہے قرب حاصل کر لو۔ قرآن سے اعراض موجب ضلالت و ہلاکت، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اے قرآن تم قرآن پر نہ جمو گے اور دائیں بائیں راستہ تلاش کرو گے تو تم گمراہی میں بہت دور چلے جاؤ گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اپنے اولادوں کو سکھایا جائے، اس کے بعد اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے تو گمراہی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی، ورنہ ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے ذلیل ہو جائیں گے۔ تو جو موجودہ دور کی جو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو جو تعلیمات کو سیکھیں ان پر دین عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ اور حذیفہ بن فرماتے ہیں کہ اگر تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دائیں بائیں کوئی اور راستہ تلاش کرو گے تو تم گمراہی میں بہت دور چلے جاؤ گے۔ من قرآن کی تعلیمات کے علاوہ اگر تم کوئی بھی راستہ جو ہے اختیار کرتے ہو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور دنیاوی اور دینی لحاظ سے تم جو ہو ذلیل ہو جاؤ گے۔
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری چیز جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر عمل کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اور سورہ احزاب کے اندر فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اور فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور جو شخص امین کے جو بھی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کیا وہ سارے اللہ کی طرف سے ہیں، اور فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے انڈائریکٹ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی جو ہے اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اطاعت قرآن و سنت کے مطابق ایک جامعہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت قرآن و سنت کے بارے میں ایک جامع حدیث یہ ہے، ایمانداری اسمان سے لوگوں کے دل کی جڑ پہ اتری اور قرآن بھی اسمان سے اترا ہے، پھر لوگوں نے اس کو پڑھا اور حدیث سے قرآن کا مطلب سمجھا۔ اصل حاضرہ میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ ایسا کر کے ہی ہم راہ راست پر قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس لیے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دونوں نمول قیمتی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگوں کے دل پر جو ایمانداری ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں نیکی کا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو جو اسی طرح سے قرآن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترا ہے۔ اگر اس کی تعلیمات پہ ہم عمل کریں گے تو ہم دین و دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔